الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا هذا الأمر واجعله لنا ذخيرا يوم القيامة. اما بعد، گزشتہ مجلس میں ایمان والوں کو صبر کی تلقین دیتے ہوئے ما قبل کی امت میں جو ایمان اور اعمال پر ان لوگوں کو مصیبت آئی اور جس قدر ان لوگوں نے صبر کیا، اس کو گویا کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس قدر ان پر جو ہے مصیبتیں آئی، یہاں تک کہ ان کو کہنا پڑا متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ چنانچہ جواب میں کہا گیا کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہاں پر تقریر کی گئی تھی کہ متی نصر اللہ کیوں کہا ان لوگوں نے، کہ اللہ کی مدد کیوں آئے گی۔ اس کے بالمقابل آپ دیگر کو دیکھیں گے، یہی حالت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو بھی پیش آئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جو ہے فرعون سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، اور ان کی قوم نے دیکھا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو اسی طرح کی مصیبت، یعنی اسی طرح کی انتہا ایک گویا کے حالات کی ان کے سامنے پیش آ گئی تھی، لیکن اس وقت ان کا جملہ کیا تھا؟ انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑے گئے۔ اس کے بالمقابل ایمان والوں کا جملہ ادھر نقل کیا گیا کہ ان کو جب سخت مصائب اور پریشانی آتی ہے تو گویا کہ ان کا یقین اللہ کے وعدے کو لے کر اور پختہ ہو جاتا ہے، اور یہ کہہ بیٹھتے متی نصر اللہ، کہ جو مدد کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اب اس مدد کی ہم کو کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ متی نصر اللہ، اب وہ مدد آئے گی کب؟ ہم اس کے منتظر ہیں۔ تو اس مدد کا یقین ان کے دلوں میں کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اور کیا ہو جاتا ہے؟ مستحضر ہو جاتا ہے، اور اس کی طلب میں اور زیادہ جو ہے دعا گو ہو جاتے ہیں۔ آگے اسی طرح جیسا کہ فرمایا آیت البر کے بعد احکامات کا ذکر ہے، یہاں سے انہی احکامات کا سلسلہ واپس شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے۔ یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ اس کے بارے میں روایتیں آتی ہے، ایک عطا سے مروی ہے، ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، ایک شخص کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ان لی دینارن، کہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ فقال، آپ نے کہا انفقہ علی نفسک، کہ اسے اپنے اوپر خرچ کر۔ قال ان لی دینارین، پھر اس نے کہا کہ میرے پاس 2 دینار ہے۔ قال انفقہما علی اہلک، تو آپ نے فرمایا کہ اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کر، بیوی بچوں پر۔ قال ان لی ثلاثہ، پھر اس نے کہا کہ میرے پاس 3 دینار ہے۔ قال انفقھا علی خادمک، پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی خدمت کرنے والے پر اس کو جو ہے خرچ کر۔ پھر اس نے کہا قال ان لی اربعہ، کہ میرے پاس 4 دینار ہے، تو آپ نے فرمایا انفقھا علی قرابتک، کہ اپنے رشتہ داروں پر اسے خرچ کر۔ پھر فرمایا قال ان لی ستہ، کہ میرے پاس 6 دینار ہے، تو آپ نے فرمایا انفقھا فی سبیل اللہ وہو احسنھا، کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے خرچ کرنے کا۔ البتہ یہ دوسری روایت نقل کی جاتی ہے جو اکثر مفسرین اسی روایت کو شان نزول قرار دیتے ہیں۔ کل بھی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، یہ آیت عمرو بن جموح کے متعلق جو ہے نازل ہوئی۔ عمرو بن جموح جو ہے شیخاً کبیراً، بزرگ آدمی تھے، عمر دراز آدمی تھے، اور عمر کے انتہائی مرحلے میں پہنچ چکے تھے، اور احد کے وقت یہ شہید ہوئے تھے۔ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، تو
ان کا سوال تھا ماذا ننفق من اموالنا وأین نضعها، کہ میں اپنے مال میں سے کتنا خرچ کروں اور اسے کہاں خرچ کروں. تو لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی یسألونک ماذا ینفقون. تو سوال کس چیز کے متعلق ہے؟ یعنی کتنا خرچ کروں اور کہاں خرچ کروں، دونوں یہاں پر احتمال موجود ہے. ابھی آگے چل کر ایک صفحے کے بعد واپس یہ سوال اٹھے گا یسألونک ماذا ینفقون، یہی سوال آئے گا. تو وہ دونوں جو ہے یکساں نہیں ہے، وہاں پر کچھ اور مراد ہے. وہاں پر یہ مراد ہے یسألونک ماذا ینفقون، کتنا خرچ کرے، یہ مراد ہے. اور یہاں پر گویا کہ مصرف بھی پوچھا گیا ہے کہ کہاں خرچ کرے. تو ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کرے. قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہیں مال سے خرچ کرنا ہے. ما انفقتم من خیر، خیر جو ہے یہاں پر مال کے معنی میں آتا ہے. قرآن میں دیگر بھی جگہ خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہاں پر خیر سے مراد مال مراد لیا ہے. چنانچہ سورۃ العادیہ میں فرمایا وَإِنَّهُ لِلْحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کی محبت بہت زیادہ سخت ترین ہوتی ہے آدمی کو. تو یہاں پر بھی خیر سے مراد مال ہے. چنانچہ فرماتے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو فَلِلْوَالِدَيْنِ، سو وہ حق ہے والدین کا، وَالْأَقْرَبِينَ اور عزیزوں کا، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کا، وَالْمِسْكِينَ اور مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کا. چنانچہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مصرف بتایا کہ خرچ کہاں کرنا ہے، پہلے وہ سنو. خرچ تو جو کچھ تم کرو، شرط یہ کہ حلال ہونا چاہیے. بشرط ان یکون حلالا و بشرط ان یکون مصرفا الی المصرف، کہ شرط تو یہ کہ حلال ہونا چاہیے. تو اس کو خرچ کہاں کرنا ہے میں یہ بتاتا ہوں. تو چنانچہ مصرف یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور بڑی ترتیب سے اس کو بیان کیا. چنانچہ سب سے پہلی جو خرچ کرنے کی جگہ کو ذکر فرمایا وہ والدین کو ذکر کرے. فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہ جو کچھ خرچ کرو تو اپنے والدین کے لیے کرو. تو والدین کو مقدم رکھا اس وجہ سے کہ اس کے عدم سے وجود میں آنے تک کا جو سبب بنا وہ اس کے والدین بنے. اگر وہ موجود ہی نہیں ہوتا تو دیگر تمام خیر کے کام کیسے کرتا. تو دیگر کوئی بھی کتنے بھی خیر کا ذریعہ بن جائے لیکن اس کو وجود میں لانے والے کا سب سے بڑا احسان ہے اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کے بعد جو سبب کے طور پر بنے وہ اس کے والدین بنے. تو سب سے پہلا حق ان کا ہی قرار دیا. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بھی بیان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اسی کی عبادت کر. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کر. یعنی اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت کرنے کے حکم کے ساتھ والدین کے احسان کرنے کو شامل فرمائے. جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت دینے والے، وجود دینے والے، اسی طرح والدین بھی اس کا کیا دینے والے. تو والدین کو اپنے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا. تو سب سے پہلے جو سبب مصرف بیان کیا فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہ آدمی کو چاہیے کہ جو کچھ جو ہے جتنا ہو سکے والدین پر خرچ کرے. اور یہاں پر ظاہر ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ مراد نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ وغیرہ والدین کو دینا جائز نہیں ہے فقہ حنفیہ کے نزدیک اور تمام جو ہے فقیہوں کے نزدیک. تو یہاں پر جو مراد ہے وہ نفلی صدقات مراد ہے، اور فرض صدقے یہاں پر مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا تو مقدار بھی متعین ہے اور نصاب بھی متعین ہے. وہ ہر ایک نہیں دے سکتا، جو صاحب نصاب ہے وہ دے گا، اور صاحب نصاب بھی ایک متعین مقدار ہے شریعت کے اعتبار سے اتنا دے گا. تو یہاں پر جو سوال ہے مطلقاً نفلی صدقے کے متعلق ہے جو غریب امیر سب کو شامل ہے. تو چنانچہ نفلی صدقات میں سب سے پہلے حقدار جو ہے وہ تمہارے والدین ہیں. وَالْأَقْرَبِينَ، دوسری جو ترتیب میں یہاں پر ذکر فرمایا وہ رشتہ داروں کو ذکر فرمایا. چونکہ آدمی کو تمام لوگوں کی، تمام محتاجوں کی کفالت کا ذمہ دینا مشکل ہے. وہ تمام محتاجوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. اور مذنۃ المخالطہ،
کہ رشتہ داروں کے ساتھ مخالطت کا کیا ہوتا ہے؟ مظنہ ہوتا ہے، یعنی ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ان کی خبر گیری جو ہے آدمی رکھتا ہے، تو یہاں پر اس کو مطلع ہونا ان کی ضرورتوں کے بارے میں، ان کے فقر کے بارے میں، یہ زیادہ آسان ہے بنسبت دوسرے محتاجوں کے مقابلے میں۔ یہ جو رشتہ دار ہے ان کی محتاجگی کو کیا ہے، یہ آسانی سے کیا کر سکتا ہے؟ معلوم کر سکتا ہے۔ اور آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر سے کیا کرے؟ فقر و فاقے کو پہلے دور کرے۔ یہ نہیں ہو کہ اس کے رشتہ دار جو ہے بھوکے ہو یا ضرورت مند ہو، اور یہ انڈونیشیا ملیشیا میں کیا ہے، فنڈ کیا کر رہے، ٹرانسفر کر رہے۔ تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ سب سے پہلے والدین سے ابتدا کی، اس کے بعد یہاں پہ یہ آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کو جان جان کر ان پر خرچ کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون کیا ہے، محتاج تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے زمانے میں ایسی رہبانیت، ایسا آئسولیشن جو ہے پھیل چکا ہے امت پر کہ سال سال ہو جاتے آدمی کو، بچوں کو معلوم نہیں کہ یہ ہمارے کون رشتہ دار ہے، بتانا پڑتا ہے بار بار یہ تمہارے یہ رشتہ دار۔ والاقربین، آدمی کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرے کہ دوسرے نمبر پر ان کو رکھا گیا ہے کہ ان کی ضرورت معلوم ہو جائے تو ان پر کیا کرو، خرچ کرو۔ پھر تیسرے نمبر پر رکھا گیا والیتامی، اور یتیموں کو۔ یتیم ایسے بچے جن کا جو ہے باپ نہ ہو اور کوئی کما کر دینے والا نہ ہو، کہ ظاہراً باپ ہی کیا کرتا ہے بچوں کی ضرورت، تو باپ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر امکان تھا زیادہ کہ ان کی ضرورتیں کیا نہ ہو رہی ہو، پوری نہ ہو رہی ہو، ان کو جو ہے فقر و فاقے کا یا دیگر جو ضروریات کا جو ہے پوری نہ ہونے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اس لیے تیسرے نمبر پر یتامہ کو رکھا کہ یتیموں کا خیال رکھنا۔ چنانچہ یتیموں کے تعلق سے بھی بڑی جو ہے الگ الگ جگہ پر آیت نازل ہوئی۔ سورۃ الزحام میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فلا تقہر یا تنہر، تقہر کیا ہے، ہاں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو وہاں پر بھی یتیموں کا بہت زیادہ۔ چنانچہ قرآن کے مزاج میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جس کو باپ کی نعمت سے محروم رکھا، اس کے تئیں شفقت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے تاکیداً مسلمانوں کو بار بار کیا دیا ہے، حکم دیا ہے کہ کہیں باپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی ضرورت باقی نہ رہ جائے۔ تم پر لازم ہے کہ اپنے خرچ کرنے کی جگہوں میں اپنی لسٹ میں کن کو داخل کرو، یتیموں کو داخل کرو۔ ہمیں چاہیے کہ یتیموں کا بھی ہم پتہ رکھیں، ایسے بچوں کی بھی ہم خبر گیری رکھیں جو یتیم ہے، باپ کا سایہ ان کے پاس نہیں ہے، تاکہ اس آیت پر ہم کیا کر سکیں، عمل کر سکیں۔ والمساکین، اسی طرح مسکینوں پر، غریب محتاج پر، کہ بظاہر کوئی طبی مجبوری تو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن قدرتاً اور تقدیراً ان کے پاس اتنی روزی نہیں ہے کہ ان کی ضرورت پوری کر سکے، تو ان کو جو ہے اس کے بعد جو ہے رکھا گیا وابن السبیل، اور اسی طرح مسافروں پر خرچ کرو۔ مسافر سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ جو سفر کر کر کسی دوسری جگہ پہ آیا ہو اور اب آنے کے بعد اس کے پاس مال و دولت کیا ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، اتنے پیسے نہ ہو کہ دوبارہ اپنے جگہ پر، اپنے وطن پر کیا کرے، لوٹ سکے، تو ایسے لوگوں پر کیا کرو، خرچ کرو۔ ایسے بھی بڑے جو ہے مواقع ہم کو کیا ہے، حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ سب سے بڑا تو ہمارے پاس مصرف اس کے لیے ہمارا یہ جو ٹاٹا ہاسپٹل ہے یہی ہے۔ کہاں کہاں سے لوگ یہاں پہ کیا کرنے آتے ہیں، بات کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں وہ کیا ہے، مالدار ہے اور صاحب حیثیت ہے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد کیا ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، رہنے کی آسائش اور یہ بنیادی ضرورتوں کے لیے کیا کرتے ہیں، جونجتے، تو ان کو رکھا گیا کہ ان کی بھی کیا کرو، خبر گیری کیا کرو۔ وابن السبیل، مسافروں پر۔ وما تفعلوا من خیر، یہاں پہ مطلقاً اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان کر دیا، اور بہرحال جو کوئی بھی خیر تم کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو وہ اللہ کے رجسٹرڈ میں کیا ہے، ریکارڈڈ ہے، وہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، بس تم کیا کرو، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہاں پر تھوڑا سا کام ہم کو رجسٹر کرنا ہے تو حکومت کے کتنے کرنا پڑتا ہے، کتنی بھاگم دوڑی کرنی پڑتی ہے آفس میں جا کے، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا، آپ کے اندر خلوص سے فوراً وہ کیا ہو جاتا ہے، رجسٹرڈ ہو جاتا ہے۔
اور انشاءاللہ اس پر کیا انکم ملے گی آخرت کے دن، ریٹرن ملے گا کبھی. تو اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کوئی بھی خیر کا کام کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کا پورا علم رکھنے والا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا. قیامت کے دن تمہاری وہ نیکی بھلا دی جائے یا تمہاری اس نیکی سے کیا کر دیا جائے، نظر ہٹا لی جائے، ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک اور حکم کا یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا درا حالانکہ وہ تم پر گرا ہے، یعنی تمہیں ناپسند ہے، تم پر بہت بھاری چیز ہے. قتال یعنی دین کو بلند کرنے کے لیے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ظلم و زیادتی کا روح زمین سے نام و نشان نیست و نابود کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کو کیا کہتے ہیں، قتال کہتے ہیں. کہ فی سبیل اللہ ہو، کیا ہو، کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہ ہو، پاور کے حاصل کرنے کے نشے کی وجہ سے نہ ہو، یا اپنی قوم کے نشے کی وجہ سے نہ ہو کہ میری قوم پر کیا ہے آچ آ رہی ہے، تعصب بولتے ہیں جس کو، عصبیت بولتے ہیں. محض اللہ کی للہیت کے ساتھ کیا ہو، جو جد و جہد ہو اس کو کیا بولتے ہیں. تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے وہ پاکیزہ جنگ ہوتی ہے، وہ کوئی پروپوگنڈا والی اور ظلم و زیادتی والی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اس کے بہت سارے قیودات ہیں جن سے آج کی قومیں اور آج کے سویلائزیشن ناآشنا ہے، اور ان کی لڑائیوں کو اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے ہم جو ہے بڑی آسانی سے متاثر ہو جاتے ہیں سامنے والوں کے اشکالات سے، کیونکہ خود ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے یا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوتی جس سے ہم علم حاصل کر رہے ہو. اس کی مثال ایسے ہی ایک آدمی جو ہے شکار کر کے ہرن کو اپنے پیچھے لے کر جو ہے نکل رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، کہنے لگا کہ بھائی یہ کتا کہاں لے کے جا رہے ہو، تو کہنے لگا کہ بھائی کتا کہاں ہے، یہ تو ہرن ہے. لیکن اس بات کا 1% اثر اس کے دل میں جو ہے گڑ جاتا ہے اسی وقت. اب تھوڑی اور آگے بڑھتا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے، کیا کہتا ہے، یہ ہرن، یہ کتا کہاں لے کے جا رہا، اور پھر واپس اس کی تردید کرتا ہے، بھائی کتا نہیں ہے تو کیا ہے، ہرن ہے. لیکن وہ بات جو پہلی 1% گڑ چکی تھی اس کو تھوڑی اور کیا ہوتی ہے، پختگی حاصل ہوتی. 3-4 مرتبہ جب لوگ مسلسل اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو وہ بات اتنی اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ وہ دیکھے بغیر اس کو کیا کر دیتا ہے، ہاتھ سے گرا دیتا ہے اور وہاں سے چل دیتا ہے، ارے کتا کہاں سے میں نے شکار. تو آج کے مسلمانوں کی بھی مثال اسی طرح ہے کہ اپنے دین سے آشنائی نہیں ہے، اپنے مذہب سے آشنائی نہیں ہے، اس لیے غیروں کے اشکالات سن کر اتنے دلوں میں بھر جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ہمارے کچھ افراد. تو یہ ہماری مثال ہے کہ غیروں کے اشکالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان کے جو جنگ و جدال ہے اس سے بہت زیادہ بالاتر ہے اسلامی جہاد اور اسلامی قتل و قتال. اس میں قوانین ہے، اس میں ضوابط ہے، اس کے کچھ شرائط ہے، ما قبل کی شریعتوں کی طرح نہیں. چنانچہ ایک بائبل کے ایک نسخے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس میں فرمایا، سو اب تو جا اور عمالق کو مار اور جو کچھ اس کا ہے یک لخت ختم کر اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے، شیرخوار اور بیل بھیڑ اور اونٹ اور گدھے تک سب کو قتل کر. کس میں؟ یہ سمویل میں، بائبل میں. اسی طرح یہود میں آتا ہے، اس کا ذکر آتا ہے، ان کی لڑائیاں بھری پڑی ہے معصوم بچوں کو قتل کرنے سے اور عورتوں تک کی عصمت دری کرنے سے، جبکہ اسلامی جہاد اس کی بالکل گنجائش نہیں دیتا کہ آدمی کیا کرے. 5 لوگوں کو میں نے ذکر کیا تھا قتل کرنے کی، اور ان پر اقدام کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جس میں عورتیں شامل ہے اور بزرگ آدمی جو ہے وہ شامل ہے. اسی طرح جو بچے ہیں وہ شامل ہے، نابالغ بچے ہیں وہ شامل ہے. اس طرح 5 طرح کے لوگ ہیں جو امن سے جو ہے اپنے گھروں میں رکے ہوئے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ان سے بھی قتال کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سریے کو جب روانہ کیا تھا لشکر، یہ تمام قیودات کو ذکر کیا. تو یہ جو ہماری جنگ جدال ہے یہ کسی تعصب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کو لے کے، پاکیزہ مقصد کو قائم کرنے کے لیے جدال ہے. اور آج کے جنگ و جدال سے بہت زیادہ بالاتر ہے جس میں یہ تک خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے کہ مجرموں کو.
جس کو کہتے ہیں کلیکٹیو پنشمنٹ. ہیروشیما ناگاساکی کیا تھا؟ تو تمہاری تاریخ میں اتنے سیاہ پنے ہیں اور آپ کی آڈیسٹی کیسے آپ کو حاصل ہو رہی کہ اسلام کے خلاف آپ کیا ہے منہ کھولو. اور کمزوری ہماری کہ ہم ناآشنا ہے کہ جہاد کہتے کس کو ہے. تو کوئی سوال پوچھتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ارے بھائی جہاد یہ تو کوئی کنٹروورشل ٹاپک ہے. ہم خود گھبرا جاتے ہیں، ارے اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں. تو ضرورت ہے کہ ہم اس جہاد کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ کیوں اس کو قائم کیا گیا. گزشتہ مجلس میں اس کو بیان کر چکا تھا جہاد کا مقصد کیا ہے. اور ایک وقت ہوتا ہے کہ فورس کے بغیر آدمی جو ہے وہ شر کو جو ہے ختم نہیں کر پاتا ہے. آدمی کی ایک نفسیات ہے، آپ اس کو ہیومینٹی پیس کے ذریعے سے بولو گے معاف کرتے رہو معاف کرتے رہو ٹریٹ کرتے رہو. ایک کچھ نفوس ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسے ہوتی ہے کہ دوا سے ٹھیک نہیں ہوتی تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپریشن کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ شفقتاً بولو گے نہیں آپریشن میں درد ہوگا تو اس لیے اس کو کیا کرو دوائی سے چلاؤ. تو اس پہ رحم ہے یا ظلم ہے؟ اس پر ظلم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع کیا کہ جب ظلم و زیادتی کفر اناد اتنا بڑھ جائے کہ وہ دوسروں تک کو جو ہے پریشان کرنے لگے، ایمان والوں کو سانس نہ لینے دے، ان کو جو ہے اپنے رب کی عبادت کرنے کی گنجائش نہ دے، تب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم متوجہ ہوتا ہے کہ تب علاج کے طور پر ان کے لیے یہی راستہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے کیا ہوگی ان کی اصلاح ہوگی اور روئے زمین پر عدل اور امان جو ہے قائم ہوگا. اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے قتال تم پر فرض قرار کر دیا گیا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جبکہ یہ ناپسند ہے تمہیں. ناپسند ہے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ ایمان والوں کو بغض ہے قتال کرنے سے. ناپسند کا مطلب یہ کہ طبیعت پر بھاری ہے، کیونکہ آدمی کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ زندگی سے ہے. جو خودکشی کرتے ہیں لوگ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ڈپریشن میں آ کے دریا میں کود گئے، ان کو ایک بار اگر وہ کود گئے تو اگر ایک بار آپ نے کودنے کے بعد ان کی جان بچا لی تو دوبارہ کبھی نہیں کودے گے وہ، کیونکہ وہ کودنے کے بعد جب پانی کے اندر غرق ہوتے ہیں اور اپنی زندگی جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ان کو زندگی کی قدر کیا ہے. اگر اس حالت میں وہ بچ گیا تو دوبارہ کبھی واپس نہیں رہے. زندگی سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور قتال میں زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ داؤ پہ لگائی جاتی ہے. تو اسی کو ارشاد یہ تم پر جو ہے بھاری ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا. اور یہاں پہ آگے جا کے بڑی اچھی علت اس کی بیان کی وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن کیا عجب کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کیا عجب کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں شر ہو، باعث خرابی ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور علم تو اللہ ہی رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے. تمہاری علم میں اتنی کاملیت نہیں ہے، اکملیت نہیں ہے کہ تم کسی کام کے انجام کو کیا کر سکو، ڈیٹیکٹ کر سکو کہ میرے لیے انجام کے اعتبار سے خیر ہونے والا ہے یا شر ہونے والا ہے. تو جب تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، چاہے تم کتنے ہی امکانات نہ لگا لو، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے ہر کام کے انجام کو کہ اس کے کام کا انجام کیا ہے، کیا ہونے والا. جب اللہ کے علم کو تم اعتراف کر چکے تو پھر اللہ کے وہ حکم جو تمہاری طبیعت پر بھاری گزر رہے اس کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے ان حکم کو کیا کر لو، پورا کرو. اور اللہ تعالیٰ کی وہ منع کردہ چیزیں جو تمہیں پسند ہے تو اللہ کے علم پر اعتماد کر کے ان چیزوں سے کیا کر لو، توبہ کر لو. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ ابھی فی الحال تم کو لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، قتال سے تمہاری جانیں چلے جائے گی، لیکن کیا ہوگا اگر تم نے اس سے روگردانی کی تو انجام کے اعتبار سے یہ تمہارے لیے کیا بنے گا، شر کا سبب بنے گا. دشمنان کی ہمتیں بڑھے گی، ان کو تمہاری بزدلی کا پتہ چلے گا اور پھر تم پر حملہ آور ہو کر تمہارے مال اور جان کو حلال کر دے گے. حلال سمجھ بیٹے، ہوتا ہے نا بیماری میں جب وقت پہ آدمی دوا نہیں لیتا ہے اور پھر وہ پرہیز نہیں کرتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اس سے زیادہ کڑوی بیماری کیا ہے، کڑوی دوائی اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی، آپریشن کی نوبت ہے. تو وقت پر علاج کرنا یہ مناسب ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں پہ ارشاد فرما رہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. آگے قتالی کو لے کر ایک مسئلے کو یہاں پر ارشاد فرمایا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے، ایک سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا
سریہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے لشکر کو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر میں شریک. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر میں شریک ہو جائے تو اس کو کیا کہے گے؟ غزوہ کہے گے. تو سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روانہ کیا 300 سے 400 افراد کا. اس کا امیر کس کو بنایا؟ عبداللہ بن جہش، ان کو امیر بنایا. اور 12 افراد کا یہ لشکر جو ہے جماعت تھی 12 افراد کی، عبداللہ بن جہش کو انکلوڈ کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب 2 منزلے کو جو ہے بہت خفیہ طریقے سے اس کو روانہ کیا تھا، تو 2 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا تھا، کہا 2 دن کے بعد اس کو کھول کے کیا کر لینا؟ پڑھ لینا. تو یہ جماعت جو ہے خاموشی سے نکلی وہاں سے، اور پھر اس 2 دن کے بعد مکہ کی طرف راستے میں انہوں نے وہ خط کو کھولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکھا تھا جس کا مفہوم ہے سیر علی برکت اللہ، چلتے رہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور جب تم مقام نخلا کو پہنچ جاؤ تو وہاں پر ایک قریش کا لشکر آئے گا، تجارتی لشکر آئے گا تجارت کرتے ہوئے، تو اس کے حالات کی خبر ہم کو کیا کر دینا؟ دیتے رہنا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نگرانی کے طور پر اس لشکر کو روانہ کیا تھا نخلا کی طرف. یہ مکہ سے قریب میں جو ایک مکہ میں جو جگہ ہے نخلا کی طرف. تو یہ جماعت جو ہے نکلی وہاں سے، وہ خط کو کھولتی ہے. کھولنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ترغیب دی، سارے لوگ جو ہے وہاں سے نکلے. نکلنے کے بعد ایک جماعت آ رہی تھی، قریش کا قافلہ آ رہا تھا طائف سے تجارت کرتے ہوئے، اور تجارت کا سامان تھا ان کے پاس. ان لوگوں نے مسلمان کی اس جماعت کو دیکھ لیا اور دیکھ کے ہڑبڑا گئے، مسلمان یہاں پر کیسے آ گئے مکہ کے آس پاس. تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ شاید جنگ و جدال کرنے کے لیے آئے، تو گھبرا اٹھے. لیکن اس میں ایک صحابی تھے، انہوں نے جو ہے حلق کر رکھا تھا، یعنی بالوں کو جو ہے کتروا رکھا تھا. تو ان کو دیکھ کر ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو عمرہ کرنا ہے شاید، اور عمرہ کرنے والا کبھی جنگ و جدال کرے گا نہیں. تو وہ سوچ کے انہوں نے نظر انداز کر دیا. لیکن ان کے جو امیر تھے عبداللہ بن جہش، وہ تھوڑے جو ہے کشمکش والی صورت میں پڑ گئے کہ ہم کو تو نگرانی کے لیے بھیجے تھے خفیہ طور پر، ان لوگوں نے ہم کو دیکھ لیا. اب اگر یہ دیکھنے کے بعد حرم کے اندر جاتے ہیں تو تمام کفار کو کیا ہو جائے گی، اور پھر اس کے لیے پھر ہمارے خلاف عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے. وہاں پہ چھان بین کا جو ہے سلسلہ بڑھا دیا جائے گا اور ہمارے لیے راستے اور بند ہو جائے گا. تو وہ ہڑبڑا گئے. دن کون سا تھا؟ وہ 30 جمادی الاخرہ، جمادی الاخرہ کی تاریخ تھے. یعنی چاند دکھا نہیں تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رجب کی پہلی تاریخ ہے یا جمادی الاخرہ کی 30ویں تاریخ ہے. تو وہ کشمکشی یہ تھی. اور دوسری بات یہ تھی، تو اسی کشمکشی میں واقد تمیمی رضی اللہ عنہ نے وہ جو لشکر تھا قریش کا، اس میں ایک شخص تھے عمرو بن حضرمی، تو ان کو قتل کر دیا کشمکشی میں. وہ قتل ہو گئے. ایک آدمی جو ہے بھاگ نکلا اور 2 آدمی کو ان لوگ نے بندک بنا لیا، اور ان کو جو ہے ان کا مال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے پہنچے. تو اس میں مسلمانوں نے جو ہے سمجھا، اس میں اشکال جو ہے اٹھے کہ رجب کی پہلی تاریخ تھی اور آپ لوگوں نے کیا کر دیا؟ قتل و غارت کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے ناراض ہو گئے کہ میں نے تو تمہیں قتال کا کوئی حکم نہیں دیا تھا. اور میں نے بیان کیا تھا 4 مہینے ایسے تھے جس میں قتل و قتال کیا تھے؟ حرام تھے. محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ. تو رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی. ان لوگوں کو لگا کہ نہیں، ابھی جمادی الاخرہ کی کیا ہے 30ویں تاریخ ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی. تو ان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی جو ہے دیت دینے کا فیصلہ کیا، اور وہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا. یہ جو ہے چرچا قریش کو جب پتہ چلی یہ بات، تو قریش نے حملہ تو نہیں کیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ حملہ کر چکے تھے مسلمانوں پر. تو ان کو معلوم تھا کوئی بات بولنے کی یہاں پہ رہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس نقطے کو جو ہے اچھالنا شروع کیا کہ مسلمان جو ہے اشہر حرم کا بھی کیا نہیں رکھتے، خیال نہیں رکھتے. اور یہود تو تھے ہی وہاں پہ ہوا دینے کے لیے. ان لوگوں نے اس پروپیگنڈا کو اور بڑھایا. تو واقد رضی اللہ عنہ جو تمیم قبیلے کے تھے اور جس کا انتقال ہوا حضرمی قبیلے کے، انہوں نے اس کو اتنی زیادہ ہوا دی کہ مسلمانوں نے اشہر حرم تک کا جو ہے خیال نہیں رکھا، اور اس میں قتل و قتال کی مال غنیمت کو حاصل کیا. اس کی چرچا جو ہے بہت زیادہ اڑانی شروع کی، تاکہ حضرمی اور تمیمی قبیلے میں کیا ہو جائے، لڑائی ہو جائے. اور عرب کا تو دستور تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ کیا ہو جاتی تھی، سالوں جو ہے لڑائی چلتی تھی. تو آپ سے سمجھو رکے رہے یہاں تک کہ وحی نازل ہوئی.
مسلمانوں کے بھی دلوں میں یہ جو ہے کھچکنے لگا کہ بھئی اشور حرم میں کیسے قتال کیا. تو یہ جو ہے سوال گویا کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی پوچھا گیا اور کفار کی طرف سے بھی پوچھا گیا. یسألونک، یہ پوچھتے آپ سے شہر الحرام، حرمت والے مہینے کے تعلق سے، قتال فی، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑی بات ہے. بڑی بات ہے یعنی بڑا گناہ ہے. جبکہ آمدن ہو، جبکہ کیا ہو، کوئی آدمی جان بوجھ کے کر رہا ہے تو پھر کیا ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن ان صحابی نے جان بوجھ کر تو نہیں دیا، ان کو اشتباہ ہو گیا. تو یہ جواب گویا کہ ایک اصولاً جواب دے دیا. اب یہاں سے لازماً جواب دے رہے، جس کو کہتے ہیں کہ کیا، پلٹ جواب، وہ جواب دے رہے ہیں یہاں سے. وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، البتہ اللہ کے نزدیک اللہ کی راہ سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ سے کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روک دینا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس سے اس کے رہنے والے کو نکال دینا، مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اس سے بڑی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جو دیگر جرائم تھے اس کی طرف ان کی جو ہے نظر کو جو ہے پھرایا گیا کہ بھائی تم ایک قتل پر جو ہے اتنا جو ہے شور مچا رہے ہو، تو یہ بات جو ہے اچھی طرح سمجھ لو، اللہ کے راستے سے روکنا، جس طرح تم روک رہے ہو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر دوسرے لوگوں کو اس میں داخل ہونے سے کیا کر رہے ہو، روک رہے ہو، تاکہ وہ جو ہے داخل ہونے کا کبھی گمان نہ کرے. وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کا کفر کر رہے ہو. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کا کفر کر رہے ہو. یعنی جو مسجد حرام کا حق یہ تھا کہ اس میں صرف ایک معبود کی کیا کی جائے، پرستش کی جائے، تم تمام بتوں کو لے آئے ہو، وہاں پہ سب کی پرستش کر رہے ہو. یا اس سے مراد ہے کہ مسجد حرام سے کیا کر رہے ہو، لوگوں کو آنے سے روک رہے ہو، وہاں سے بائیکاٹ کر رہے ہو. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ، اسی طرح وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال رہے ہو. یعنی جو صحابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود، تمام مہاجرین صحابہ کہ مکہ کے اہل تھے، یہ زیادہ مستحق ہے کہ مکہ میں رہے اور وہاں کی عبادت کریں، کہ توحید پر قائم تھے اور بیت اللہ کی تعظیم کرنے کے کیا تھے، زیادہ حقدار تھے. تم لوگوں نے ان کو اپنی جگہوں سے، اپنے گھروں سے نکال دیا. تو یہ سارے جو تمہارے جرائم اکبر عند اللہ، یہ قتل کرنے سے بہت زیادہ. تو اپنے دامن میں جھانک کے دیکھو، اپنے دامن میں کیا کرو، ہاں اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے فرما رہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ جو فتنہ انگیز چیزیں تم کر رہے ہو یہ قتل سے کئی زیادہ بڑی ہوئی چیزیں ہیں. کہ تم دین کی راہوں کو کیا کر رہے ہو، ہموار کرنے کے بجائے اس میں کانٹے بچھا رہے ہو، اس کی راہوں کو اور جو ہے دشوار بنا رہے ہو. تو اس سے تو فتنہ، ظلم و ستم اور پھیلے گا. تو یہ قتل سے زیادہ جو ہے بڑا سنگین جرم ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ لوگ تو تم سے جنگ جاری ہی رکھیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، تاکہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر ہی کر رہے. اِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں پہ ان کی طبیعت کے بارے میں جو ہے بیان کر دیا. اسی طرح قیامت تک کے تمام کفار کا حال یہاں پہ بیان کر دیا کہ کفار کی اصل منشا کیا ہے، ایمان والوں سے جنگ کرنے کی. تو فرمایا کہ یہ تو آپ سے جنگ کرتے ہی رہے گے، حتیٰ یردوکم، یعنی لی یردوکم، اس وجہ سے کہ آپ کو پھیر دے آپ کے دین سے، آپ کے اسلام سے آپ کو کیا کر دے. ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی زندگی میں صحاباؤں پر جو ظلم و ستم ڈھا جا رہا تھا، ان کی زندگی کو دشوار کیا جا رہا تھا، وہ سب کس بنیاد پہ کیا جا رہا تھا، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے. کیا کر دو، بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے پتھر رکھے جا رہے ہیں اور صحاباؤں پر طرح طرح کے مشقت ہے. کیوں؟ اپنے دین سے پھر جاؤ. آپ سے ہم کو پیشکش کی جا رہی ہے کہ اس دین کی دعوت کو چھوڑ دو، آپ کو سردار بننا ہے، ہم سردار بنائیں گے. آپ کو جو ہے کسی سے نکاح کرنا ہے، ہم نکاح کرائیں گے. مال و دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے. لیکن کیا کریے، بس اس دین کو کیا کر دیے. تو کفار کو جو اصل بغض ہے وہ کس سے ہے، وہ دین ہے، اللہ کے دین سے. کہ یہ نظام جو ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ نظام ہمارے نفس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، گھبراہٹ کا باعث بنتا ہے. یہ قیودات والا نظام ہے، یہ جو ہے حیا والا نظام ہے. اس نظام کو کیا کرو، ختم کرو. آزادی سے ہم کو جینے دو، ہمارا جو ہے پروٹوکول ہے اس کو ختم نہ ہونے دو. تو ان کو جو اصل بغض ہے وہ کیا ہے، دین اسلام سے. تو وہی فرما رہے یہ جب تک لڑنا نہیں چھوڑے گے جب تک کہ آپ کے دین سے کیا نہ ہو جائے، پھر نہ جائے. اور آپ کے دین سے پھرنے نہیں والے، یہاں تک کہ اس کا مطلب یہ ہمیشہ یہ آپ سے کیا کرے گا، جنگ و جدال الجھتے رہے گا. ان استطاعوا،
اور یاد رہو کہ اگر آپ اپنے دین سے پھر گئے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا فَيَمُتْ، اور اسی حال میں مر جائے گا وَهُوَ كَافِرٌ، جبکہ وہ کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے تمام اعمال کیا ہو جائے گے؟ حبط ہو جائے گے دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنمیوں میں سے ہو گئے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی مرتد کا یہاں پہ حکم فرمایا کہ آپ میں سے اگر کوئی دین اسلام سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے، اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو زندگی میں جتنی اس نے عبادتیں کی ہوگی، حج کیے ہوگے، عمرہ کیے ہوگے، حبط ہو جائے گے، یعنی عکارت کر دی جائے گی، فضول اور جو ہے بیکار ہو جائے گا۔ آخرت میں اس کا کوئی جزا اس کو ملنے والا نہیں ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں حبط اعمال کیا ہے؟ یعنی کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس کی مسلمان بیوی کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کا کوئی مسلمان وارث انتقال کرتا ہے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی، مسلمانوں کی حکومت میں امان نہیں ملے گا، اس کو جو ہے تھوڑی مدت کے لیے سمجھایا جائے گا، اگر نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا سزا ہے؟ قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا میں اس کا حبط اعمال ہے، اور آخرت میں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو یہاں پہ جو ہے چھوٹا سا ایک فقہی اختلاف یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حج کرتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے اور پھر مرتد ہونے کے بعد واپس کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام کی طرف آ جاتا ہے، تو اس کو واپس حج کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ تو امام شافعی بولتے ہیں کہ یہاں پہ جو حبط اعمال جو انویلڈ ہونے کی جو شرط تھی وہ دو تھی، کہ ایک تو مرتد بھی ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے، تو دونوں پائی جائے گی جب اس کے اعمال بیکار ہو گئے، دونوں میں سے ایک پائی جائے گی تو اس کو گویا کہ آپ اگر اسلام لاتے ہیں تو حج واپس کرنا نہیں پڑے گا، نماز جو ہے اس کی ساری اس کو ثواب ملے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک کے نزدیک جیسے ہی اس نے ارتداد جو ہے دین اسلام سے پھر گیا، ویسے ہی گویا کہ اس کا پورا اکاؤنٹ کیا ہو گیا؟ وہ کلین ہو گیا۔ اب یہاں سے جو عمل کرے گا اس کا ثواب اس کو الگ سے ملے گا، گویا کہ اب اس کو حج واپس، وہ حج اس کا چلا گیا، اب اس کو واپس حج کرنا پڑے گا۔ اور اس کو قرآن کی آیت سے جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو ہے چند آیتیں تھی، آگے ان صحاباؤں کو کلک جب ہوا کہ بھائی ان آیتوں کے ذریعے سے تو صحاباؤں کو جو شرمندگی کی محسوس ہوئی تھی کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا کیا نہیں، اس کو دور کیا گیا، بھائی آپ لوگ سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اب ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہم نے جو کام کیا اس پہ نیکی ملے گی یا نہیں ملے گی، تو اس کو ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، تو یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ گویا کہ ان کے لیے ایک اشارہ فرما دیا کہ جو آپ نے یہ سارے کام کیے عبداللہ بن جیش اور ان کی جماعت نے، اس پر آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اس پر آپ کو کیا ملے گا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کیا کہیں؟ ایمان والے، والذین ہجرت کرنے والے، اپنے وطن کو چھوڑ دیا دین اسلام کی بقا کے لیے، اپنے دین کو حفاظت کے لیے، وجاہدوا، پھر بعد میں آپ نے فی سبیل اللہ میں کیا کیا؟ جہاد کیا، جد و جہد کی۔ تو اولئک یرجون رحمت اللہ، اصل میں یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی یہ سب کام کریں گے جب جا کے آپ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یہ سمجھا جائے گا۔ آپ اعمال کچھ بھی مت کرو اور سوچو کہ میں اللہ کی، تو اس کی علامت کیا ہے؟ آپ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہو، تو وہ اعمال ہے، اور وہ اعمال کو یہاں پہ بیان کیا کہ اللہ کی رحمت کی جو امید کرے گا وہ یہ تمام اعمال کرے گا، ایمان بھی لائے گا، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرنے کی ضرورت پڑی تو ہجرت کرے گا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کی راہ میں جد و جہد کرے، تو سمجھا جائے گا یہ اللہ کی رحمت کا کیا ہے؟ امیدوار ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی ان کی لغزشوں کو معاف کرے گا اور رحمت کا معاملہ ان کے ساتھ فرمائے گا، اس پر اجر و ثواب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اسے قبول فرمائے، اور ہمارے کہنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے، یا اللہ اس میں جو لغزش ہے یا اللہ اسے معاف فرما، یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، یا اللہ تعالیٰ قرآن سے ہماری محبت کو مزید بڑھا، یا اللہ تعالیٰ مزید بڑھا، یا اللہ ایک ایک حرف سے ہماری محبت کو یا اللہ بڑھاتے چلے جا، یا اللہ اس کتاب کی محبت کے ساتھ دنیا سے وفات ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن ہم سب کا حشر فرما، یا قرآن والوں میں قیامت
قیامت کے دن ہم سب کا حشر فرما۔ یا اللہ اس کتاب کی تبلیغ کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی ایک ایک احکام کا دفاع کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، اسلام کا محافظ بنا۔ یا اللہ اسلام کی بلندی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو ہمارے بھائی بہن پریشان حال ہے یا اللہ تو ان کی پریشانیوں کو بہتر جانتا ہے، یا اللہ تو ان سے یا اللہ محبت کرتا ہے، یا اللہ تو ان کی زیادہ یا اللہ کفالت کرنے والا ہے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تو جانتا ہے یا اللہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، یا اللہ وہ بھی چیخ رہے چلا رہے متی نصر اللہ، تیری مدد کب آئے گی؟ یا اللہ تو اپنے وعدے کو پورا فرما۔ یا اللہ تو نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے، یا اللہ تو اپنے وعدے کو جلد از جلد پورا فرما۔ یا اللہ تو اپنے وعدے کو جلد از جلد پورا فرما۔ یا اللہ امت کو دوبارہ یا اللہ شان و شوکت نصیب فرما، اسلام پر قائم رہنے کی سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس جگہ کو دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ قرآن کی تعلیم و تعلم کے لیے قبول فرما، اس جگہ کو تیرے نبی کی تعلیمات کا سرچشمہ بنا، یہاں سے ہدایت کی نہروں کو یا اللہ پھیر دے۔ یا اللہ یہاں پہ ہدایت کی نہروں کو یا اللہ بہا دے، یا اللہ ہدایت کے سرچشموں کو یا اللہ بہا دے۔ یا اللہ اس جگہوں کو یا اللہ مسجد نبوی کا نمونہ بنا۔ یا اللہ جو کوئی ہم نے مانگا ہے اسے بھی قبول فرما، جو کچھ مانگنے سے گئے اسے بھی قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔